اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ ہم پچھلے کچھ دروس سے بیعت کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر جو صحابہ نے بیعت کی تھی، جزاک اللہ۔ تو ایک بیعت عقبہ اولیٰ ایک کو کہا جاتا ہے، دوسرے کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اور اس بیعت سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا تھا، 6 افراد نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور وہ پھر گئے اور سبب بنے وہاں جا کر بہت سے لوگوں کے مسلمان ہونے کا۔ پھر وہ 12 افراد آئے، پھر اگلے سال 72 یا 73 اور ایک روایت کے مطابق 75 حضرات دوبارہ آئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں، اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جو پہلی بیعت ہوئی تھی وہ 6 باتوں پر ہوئی تھی، جو قرآن کریم کی آیت ہے نا، الا اللہ یشرکن باللہ ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف۔ یہ 6 باتیں تھیں جن پر بیعت ہوئی تھی۔ شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ وہ 6 باتیں تھیں جن پر پہلی بیعت ہوئی تھی، کہ اپنے آپ کو شرک سے بچائیں گے، چوری سے، زنا سے، اولاد کو قتل کرنے سے، کسی پر بہتان لگانے سے، اور نمبر 6 حضور کی نافرمانی سے۔ اس پر صحابہ نے پہلی بیعت حضور کے ہاتھ پہ کی تھی۔ دوسرے نمبر پر جو بیعت کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اگلے سال، وہ بیعت آپ نے، اس میں سے پہلی چیز تھی کہ آپ نے فرمایا السمع والطاعہ فی النشاط والکسل، کہ چستی اور سستی میں اللہ اور اس کے رسول کی بات سننی بھی ہے، ماننی بھی ہے، نمبر 1۔ والنفقہ فی العسر والیسر، سختی کی حالت میں بھی اور کشادگی کی حالت میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، چاہے پیسے ہوں، کم ہوں یا زیادہ ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ نمبر 3 امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ نمبر 4 آپ نے فرمایا جب بات کرو گے تو اللہ کے لیے کرو گے، لا تخافون فی اللہ لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بالکل بھی نہیں کرو گے۔ نمبر 5 آپ نے فرمایا علی ان تنصرونی اذا قدمت علیکم مما تمنعون وتمنعونی مما تمنعون منہ انفسکم وازواجکم وابناءکم، کہ تم میری اسی طرح حفاظت کرو گے، اسی طرح مدد کرو گے جس طرح تم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ جس طرح حفاظت اور مدد اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہو، میری اسی طرح کی حفاظت کرو گے۔ حضور نے فرمایا اگر یہ ساری باتیں تم مان لیتے ہو فلکم الجنہ، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو گویا 6 باتیں پہلی بیعت میں تھی۔ شرک نہیں کریں گے، یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہیں، کم از کم یہ تو وہ چیز ہے جو اس کا حاصل ہے۔ شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے، اور اللہ کے رسول کی کسی حکم میں نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ پہلی بیعت صحابہ نے ان باتوں پر کی تھی۔ ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم صحابہ کے غلام ہیں، صحابہ کے ماننے والے ہیں، صحابہ کے عاشق ہیں، تو یہ پھر ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم چوری سے بھی بچیں، زنا سے بھی بچیں، بہتان تراشی سے بھی بچیں، اولاد کو قتل کرنے سے بھی بچیں، چاہے وہ پیدا ہونے کے بعد قتل کریں یا پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں قتل کریں، اس سے بھی بچیں، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بھی بچیں۔ تب تو بات سمجھ میں آتی ہے
کہ میں عاشق رسول ہوں یا عاشق صحابہ ہوں، وگرنہ زبانی نعرہ ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری بیعت ان باتوں پر کی تھی، السمع والطاعہ فی النشاط والکسل، سستی اور چستی میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے، النفق فی الیسر والعسر، تنگ دستی اور فراوانی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ نمبر 4، اللہ کے لیے بات کرو گے، کسی سے ڈرو گے نہیں، لا تخافون فی اللہ لومۃ لائم۔ نمبر 5، حضور کی ایسی مدد کرو گے اور ایسی حفاظت کرو گے جیسی مدد اور جیسی حفاظت تم اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہو۔ تو 6 باتیں وہ ہو گئی، 5 باتیں یہ ہو گئی۔ یہ وہ 6 اور 5 11 باتیں ہیں، یہ وہ 11 باتیں ہیں، 11 پوائنٹس ہیں، 11 چیزیں ہیں جن پر صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ بیعت اس کے علاوہ اور بھی کئی مواقع پر حضور نے مختلف صحابہ کو فردن فردن بھی بیعت کی ہے، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ کسی وقت عرض کروں گا۔ صحابہ کو حضور نے فردن فردن بھی بیعت کیا ہے مختلف چیزوں پر کہ یہ کام نہیں کرو گے، یہ کام کرو گے، یہ کام نہیں کرو گے، یہ کام کرو گے۔ لیکن جو بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ، یہ جو 2 بڑی بیعتیں ہوئی تھیں، یہ اسی بات پر ہوئی تھیں۔ اب میں نے پچھلے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ جب یہ بیعت ہونے لگی تو حضرت اسعد بن زرارہ نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا، اور حضور کا ہاتھ پکڑنے کے بعد صحابہ کو مخاطب ہو کر کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم یہ کس چیز پہ بیعت کر رہے ہو، کہ اگر یہ بیعت تم کر لیتے ہو تو پھر نہ تمہاری جان محفوظ رہے گی، نہ تمہاری اولاد محفوظ رہے گی، تمہیں قتل ہونا پڑے گا، تمہیں بہت سی قربانیاں دینی پڑیں گی، تو یا تو تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر تیار ہو تو بیعت کر لو، اور اگر تیار نہیں ہو تو پھر پہلے سے ہی تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم اس بیعت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمیں پتہ ہے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑی ہم قربانی دیں گے۔ یہ تو وہ سارا پس منظر ہے۔ میں نے پچھلے جو 6 افراد تھے، جو پہلے 6 افراد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، جن کی وجہ سے پھر یہ 12 افراد آئے، پھر ان 12 افراد کی وجہ سے 73 افراد اگلے سال آئے، اور پھر ان کی وجہ سے حضور نے ہجرت کی، آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور پھر مدینہ میں اسلام پھیلا اور ساری دنیا میں وہاں سے اسلام پھیلا۔ میں نے وہاں یہ بات عرض کی تھی کہ اس سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے، ایک درس ملتا ہے کہ کبھی بھی انسان کو اپنے کسی نیکی کے کام کو یا اپنے کسی بھی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی کی کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھو۔ اب ایک صورت یہ تھی کہ یہ 6 صحابہ جاتے اور یہ سوچتے کہ یار ہم تو 6 لوگ ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ایک طرف پورا معاشرہ ہے، ایک طرف 6 لوگ ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں، تو یہ بھی جا کے ان کے رنگ میں رنگ جاتے، گھل مل جاتے۔ اور دوسری صورت وہ تھی جو صحابہ نے اختیار کی، انہوں نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، کام شروع کیا کرتے 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 پورا مدینہ مسلمان ہو گیا۔ میں ابھی قطر جو گیا تھا تو مجھے اس کا ایک عملی نمونہ وہاں نظر آیا، میں نے کہا یہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جو کام کی چیز ہے جو آدمی سیکھے سفر سے وہ شیئر کرنی چاہیے۔ وہ جو میں نے وہاں چیز دیکھی اور سیکھی، وہ وہاں تبلیغی جماعت کا کام ہے قطر میں۔ قطر واحد عرب ملک ہے جہاں پر باقاعدہ تبلیغی جماعت کا مرکز ہے، اور اس تبلیغی جماعت کو باقاعدہ سرکاری سرپرستی حاصل ہے۔ میں وہاں کے امیر صاحب جو پورے قطر کے تبلیغی جماعت کے جو امیر ہیں، میں ان سے ملا، شب جمعہ میں گیا تھا وہاں، ان سے میں نے ملاقات بھی کی، کھانا بھی میں نے ان کے ساتھ کھایا، ممتاز صاحب نام ہے ان کا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ نے کام، انہوں نے تبلیغ کا وہاں شروع کیا تھا، تو میں نے کہا آپ نے یہاں کیسے کام شروع کیا؟ اور شب جمعہ میں وہاں تقریباً کوئی 7-8 ہزار کا مجمع ہوگا، 7-8 ہزار کا مجمع وہاں موجود تھا، عربی میں الگ بیان ہو رہا تھا، اردو میں الگ ہو رہا تھا، پھر جو ٹرانسلیشن ہو رہی ہوتی ہے اسی وقت وہ ایک الگ ہو رہی تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے کب شروع کیا ہے کام اور کیسے شروع کیا ہے؟ تو عرب ممالک میں تو جو آپ حضرات میں سے جو گئے ان کو اندازہ ہوگا، وہاں ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتے وہ لوگ کہ تبلیغ کریں یا گشت کریں، بہت سختی کرتے ہیں۔
وہ اپنی حکومت اور ان چیزوں کی بڑی وہ کرتے ہیں کہ کہیں سے ہمارے لیے کوئی بھی چیز خطرہ نہ بنے. تو یہ کہہ رہے تھے میں 1974 میں آیا تھا یہاں قطر میں, تو مزدوری کے لیے آیا تھا. عام سادہ سے آدمی ہے, ہنگو سے تعلق ہے ان کا. تو کہا میں یہاں آیا تھا مزدوری کے لیے, جیسے کوئی ڈرائیوری کرتا ہے یا کمپنی میں کام کرتا ہے, عام مزدور. تو بولا میں مزدوری بھی کرتا تھا, ساتھ ساتھ گشت بھی کرتا تھا, جاتا تھا لوگوں کے گھروں پہ, ان کو بلاتا تھا بھائی مسجد میں آ جاؤ, تعلیم کریں گے, اللہ رسول کی بات کریں گے. بولا سارے میرا مذاق اڑاتے تھے. ان کے ایک ماموں بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں. کہا یہ میرا ماموں, یہ بھی میرا مذاق اڑاتا تھا. ابھی بولا یہ بھی میرے ساتھ یہاں بیٹھا ہوا ہے. بولا یہ میرا ماموں, یہ میرے کو تنگ کرتا تھا, مذاق اڑاتا تھا کہ تم, آواز گونج تو نہیں رہی ہے زیادہ, کہ تم جو ہے نا یہاں پیسے کمانے کے لیے آئے ہو یا تبلیغ کے لیے آئے ہو؟ قطر میں تم آئے ہو پیسے کماؤ, جاؤ مزدوری کرو, کمپنی میں کام کرو. تم جب دیکھو بھائی کبھی ایک کے دروازے پہ جا رہے ہو, کبھی دوسرے کے دروازے پہ جا رہے ہو. تو کہہ رہے ہیں میں 1974 اور 2019 بہت عرصہ ہے نا, بہت طویل عرصہ ہے. تو بہت میں پریشان ہوتا تھا, فاقے کرنے پڑے, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا, کام نہیں ملتا تھا. لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کام تو کرے گا نہیں, تبلیغ میں پھرتا رہے گا, کوئی کام ہی نہیں دیتا تھا. بولا لیکن میں نے چھوڑا نہیں کام. ایک دفعہ بولا ایسا ہوا کہ میں بہت تنگ ہو گیا, تو میں نے کہا کام تو کچھ ہو نہیں رہا, نہ کوئی سمجھ آ رہی ہے. بولا میں سال لگانے کے لیے پاکستان آ گیا وہاں سے. بولا رائیونڈ گیا تو بزرگوں نے کہا آپ نے چھٹی لی ہے؟ میں نے کہا نہیں چھٹی تو میرے کو نہیں مل رہی تھی, میں ویسے ہی آ گیا ہوں. انہوں نے کہا واپس جاؤ, ہم آپ کو سال میں نہیں بھیجیں گے, دوبارہ قطر جاؤ اپنے کام پہ, چھٹی ملے گی پھر آنا, پھر آپ کو سال پہ بھیجیں. بولا میں نے بہت زور لگایا کہ میں تو آ گیا ہوں سفر کر کے, سب کچھ ہو گیا ہے, اب تو مجھے جانے دیں, بس مجھے کام کی پرواہ نہیں ہے, میں نے یہ کام کرنا ہے. بولا انہوں نے کہا نہیں آپ کو جانا پڑے گا. بولا میں پھر آ گیا واپس, وہ سال لگانے نہیں دیا میرے کو, میں واپس قطر آ گیا. پھر یہاں بولا لگا رہا کام کرتا رہا. آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ جو وہاں کا ابھی بادشاہ ہے قطر کا, تمیم اس کا نام ہے, اس کا جو بھائی ہے فہد بن حمد, وہ اس کو تبلیغ کا کام نظر آیا. اس نے دیکھا لوگ جو تھوڑا بہت کام شروع ہو گیا تھا, اس نے کہا میں آپ کے ساتھ تبلیغ میں جاتا ہوں. جو بادشاہ کا بھائی ہے فہد بن حمد, تو وہ ان کے ساتھ گیا. 4 مہینے اس نے لگائے تبلیغ میں. تو جب اس نے 4 مہینے لگایا, اس کی تو زندگی بدل گئی. اس نے کہا یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں, لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, صحیح لوگ نہیں ہیں, فلاں ہیں. تو اس نے کہا کہ میں ابھی یہاں مرکز بناؤں گا, تبلیغی جماعت کا مرکز بناؤں گا. اتنا شاندار مرکز, اتنا بہترین مرکز, آدمی داخل ہو تو دل خوش ہو جاتا ہے. اور مجمع بالکل بھرا ہوا تھا, کھچا کھچ بالکل. تو بولا ابھی وہ ہمارے ساتھ چلہ بھی لگاتا ہے, 4 مہینے بھی لگاتا ہے. جب بھی قطر میں کوئی بھی تبلیغی جماعت جاتی ہے, وہ ایک دعوت ضرور اس کی اپنے وہاں شاہی محل میں بلا کے ان کی دعوت کرتا ہے. ہر تبلیغی جماعت کی, جو بھی تبلیغی جماعت قطر میں آتی ہے وہ پہلے اس کی مہمان بنتی ہے, اس کے بعد وہ جا کے اپنا جہاں تشکیل ہوتی ہے وہ کام کرتے ہیں. ابھی وہاں قطر کی مساجد میں تعلیم بھی ہوتی ہے, گشت بھی ہوتا ہے, بیان بھی ہوتا ہے. اور اسی طریقے پر جو طریقہ یہاں ہے, جیسے ہم کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ نماز کے بعد بات ہوگی, تو وہ عربی میں کھڑے ہو کے یہی اعلان کرتے ہیں, یہ اسی کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ساری کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے, اور یہ پورا پڑھ کے جس طرح یہاں کہا جاتا ہے اس کا ترجمہ کر کے پھر بیٹھ جاتے ہیں. پھر تعلیم بھی ہوتی ہے, گشت بھی ہوتا ہے. میں وہاں مرکز گیا تو وہاں میں نے ساری وہ لسٹیں بھی دیکھیں کہ یہ جماعت ابھی اس مسجد میں چل رہی ہے, یہ وہاں چل رہی ہے, یہ وہاں چل رہی ہے, پورا تفصیل سے انہوں نے ایک چیز کا لکھا ہوا تھا. تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو وہ یہ کہہ رہے تھے, بولا میں ایک سادہ سا آدمی ہوں, میں یہاں آیا تھا مزدوری کرنے کے لیے, یہ سارے میرا مذاق اڑاتے تھے. پشتوں میں ساری ان سے بات کر رہا تھا, تو کہہ رہے تھے ادھر ہم بس یہی آپ کے سامنے سیدھے سادے لوگ ہیں, ہمیں کوئی علم ہم نے نہیں کیا ہوا, کچھ آتا نہیں ہے, بس ہم نے بزرگوں سے سیکھا ہوا تھا کہ بھائی یہ کام کرنا ہے. آج پھر اس کے بعد قطر حکومت نے ان کو نیشنلٹی دی وہاں کی, ابھی وہ قطر کے نیشنل ہیں, پاسپورٹ دیا ان کو قطر کا, ان کی سارے بچوں کو قطر کا پاسپورٹ دیا کہ آپ قطری ہیں, پاکستانی نہیں, آپ قطر کا پاسپورٹ لیں.
اور آپ کو پتا ہوگا گلف کنٹریز یہ کسی کو نیشنلٹی نہیں دیتے ہیں، آپ جتنا پیدا بھی وہاں ہو جائیں مر بھی جائیں پھر بھی نیشنلٹی نہیں دیتے ہیں وہ لوگ. ان کا سسٹم وہ انگلینڈ وغیرہ اور ان کی طرح نہیں ہے کہ کوئی پروسیجر ہو، ملتی نہیں ہے نیشنلٹی. وہ کہہ رہے ہیں مجھے خود لا کے دیا، بولا یہ آپ کا پاسپورٹ ہے، آپ قطر نیشنل ہے ہماری طرف سے. بولا وہ ہمارے ساتھ جاتا ہے جو بادشاہ کا بھائی ہے، کھانا بھی خود پکاتا ہے، اپنے کپڑے بھی خود دھوتا ہے. بولا اس کے پاس 2 پاسپورٹ ہیں، ایک یہ پاسپورٹ ہوتا ہے جو بڑے امیر وزراء ان کے پاس ہوتا ہے نا، ڈپلومیٹک پاسپورٹ جو ہوتا ہے، ایک عام پاسپورٹ ہوتا ہے جو عام لوگوں کے پاس ہوتا ہے. تو یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس 2 پاسپورٹ ہوتے ہیں، ایک عام پاسپورٹ ہوتا ہے، ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہوتا ہے کہ جہاں یہ جائیں ان کو پروٹوکول ملے اس حساب سے کہ یہ وزیر ہے یا کیا ہے یا کیا ہے. بولا وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ لے کے ہی نہیں جاتا اپنے ساتھ، وہ گھر میں رکھا ہوا ہے، سادہ پاسپورٹ لے کے ہر ملک میں ہمارے ساتھ جاتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ قطر کے بادشاہ کا بھائی ہے. اسی طرح گشت کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح تعلیم کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح بیان اپنے نمبر پہ، کھانا بھی پکاتا ہے، کپڑے بھی دھوتا ہے، جو کام کرنے ہوتے ہیں سارے کام خود کرتا ہے. تو میں وہاں بیٹھ کے یہی سوچ رہا تھا، میں ان کی باتیں بھی سن رہا تھا، اور مجھے یہ سیرت کا یہ جو واقعہ ہے کہ یہ 6 افراد نے اسلام قبول کیا اور جا کے دین کی دعوت دینا شروع کی، اور ان کی وجہ سے اللہ نے اتنے عالم کو منور کیا، اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ ایک شخص تھا، صرف ایک شخص. صحابہ یہ تو 6 افراد تھے، یہ ایک آدمی لگے رہے، اللہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دکھا دیے. اتنا بڑا مجمع آدمی دیکھے کہ یار کل میں 40 سال پہلے میں بالکل اکیلا تھا، آج ہزاروں کا مجمع ہے. سو کتنی دلی خوشی. اور جو دنیا میں اللہ نے عزت دی وہ تو الگ ہے، دنیا میں عزت اور کیا چاہیے، یعنی دنیاوی نقطہ نظر سے اس کو اور کیا عزت چاہیے کہ قطر کی نیشنلٹی اس کو مل گئی، پاکستانی نیشنلٹی بھی ہے، قطر کی بھی مل گئی. وہاں تو جو لوگ جاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں یار ہمیں کوئی نیشنلٹی مل جائے، کچھ بھی کرنا پڑے. اللہ معاف کرے، لوگ تو یہاں انگلینڈ جاتے ہیں اپنے آپ کو قادیانی شو کرتے ہیں کہ میں قادیانی ہوں اور میں پاکستان میں رہ نہیں سکتا، لہٰذا جھوٹ، مجھے وہاں انگلینڈ بھیجا جائے. پھر وہاں جا کے مسلمانوں کے خلاف کوئی پٹیشن دائر کرتے ہیں، اس پر ان کو انگلینڈ کی نیشنلٹی مل جاتی ہے. لوگ تو ایمان تک بیچ دیتے ہیں یہ نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے. لیکن انہوں نے دین کا کام کیا اور اکیلے تنہا کیا. تو آج وہ کہہ رہے ہیں یہاں بڑی مشکل سے، بولا جب میرا کام بہت پختہ ہو گیا، یہاں پر بہت میں پرانا ہو گیا، تو شب جمعہ میں 20 لوگ آتے تھے. یہاں 20 لوگ ہوتے تھے، اس میں سے بھی بیان سن کے چلے جاتے تھے، رات کو رکنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. ایک آدھ کوئی رک گیا تو رک گیا، ورنہ کوئی بھی نہیں ہوتا. بولا میں اکیلا مسجد میں ہوتا تھا بس. میں نے کہا چلو میں اکیلے شب جمعہ کروں گا. اس طرح اس نے کام کیا. یعنی ایک تو ہم پرانے واقعات سناتے ہیں نا یار کہ ہمارے بزرگوں میں، اکابر میں ایسے تھے یا صحابہ ایسے تھے، یہ آنکھوں دیکھا حال. وہ ابھی بھی ماشاءاللہ بالکل صحت مند، بالکل اچھے خاصے، باقاعدہ وہاں بیان بھی کرتے ہیں، نگرانی بھی کرتے ہیں، امیر بھی ہیں پوری جماعت کے، قطر کے تبلیغی جماعت کے، اور کام بھی کر رہے ہیں. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا کہ یا تو میں جیل میں جاؤں گا، یا میرا سر اڑائیں گے یہ لوگ، قتل کریں گے، اور یا پھر میرے کو قطر سے بھیج دیں گے. یہ 3 ہی آپشن تھے. بولا میں نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا کہ چاہے مجھے قتل کریں میں پھر بھی تیار ہوں، جیل میں بھیجیں اس کے لیے بھی تیار ہوں، اور میرے پہ خروج لگائیں کہ جاؤ بھائی پاکستان واپس، اس کے لیے بھی تیار ہوں. بولا نہ جیل گیا، نہ مجھے قتل کیا، نہ پاکستان واپس بھیجا، بلکہ الٹا مجھے لا کے قطر کا پاسپورٹ دے دیا، یہ آپ کا پاسپورٹ. اور وہ کہہ رہے تھے کہ جب آدمی دین کا کام کرتا ہے تو راستے میں ان کے یہ الفاظ تھے، اس طرح وہ بتا رہے، راستے میں 3 پہاڑ آتے ہیں. ایک پہاڑ آتا ہے ریت کا پہاڑ آتا ہے آپ کو روکنے کے لیے، رکاوٹ کے لیے. تو کام کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس پہاڑ کو کراس کرے، اس کہ بھائی یہ پہاڑ ہے، میں نے اس کو کراس کرنا ہے. بولا پھر اس کے بعد پتھروں کا پہاڑ آتا ہے، بالکل پتھر اور چٹانیں اور یہ اور وہ آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، اس کو بھی آپ نے کراس کرنا ہے. اور تیسرے نمبر پہ بولا پھر جو بلیٹ ہوتا ہے نا، اس کا پہاڑ آتا ہے، پھر اس کو بھی کراس کرنا ہے. بولا اس کو کراس کیا پھر کامیابی. تو میں نے کہا آپ نے کون سا پہاڑ کراس کیا ابھی تک؟ بولا میں نے تو ابھی پہلا کراس کیا، صرف ریت والا. ابھی 2 پہاڑ رہتے ہیں، پتھر والا اور بلیٹ والا. میں نے کہا آپ کو تو پہلے پہاڑ کے بعد ماشاءاللہ اتنی کامیابی مل گئی، اتنا
اتنا بڑا جہان آپ نے آباد کیا ہوا ہے یہاں، اتنا بڑا مجمع. بولا نہیں ابھی 2 پہاڑ اور بھی کراس کرنے، وہ کریں گے تو بولا انشاءاللہ پھر فتح ہی فتح ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ہماری اور ہماری کامیابی کے بیچ میں جو رکاوٹ ہے نا وہ یہ ایک بات ہے. ہم اس بات کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ مولوی ہے، پاگل ہے، اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ اپنے دنیا کی اس کو فکر نہیں ہے، بچوں کی فکر نہیں ہے، فلانی. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بچوں کی فکر نہ کرے، ان کا خیال نہیں کرے، سب کچھ کرے، لیکن یہ ساری چیزیں دین کے کام میں رکاوٹ تو نہیں ہے. آپ دین کا کام 24 گھنٹے میں 5 منٹ کر سکتے ہیں وہ تو کریں، 10 منٹ کر سکتے ہیں وہ تو کریں، اپنے بچوں کو دین کی دعوت دے سکتے ہیں وہ تو دیں، اپنے بھائی کو، پڑوسی کو، رشتہ دار کو، اپنے ساتھ کمپنی میں، ادارے میں کام کرنے والوں کو جو بات سنی، کوئی سمجھ میں آئی دین کی بات، وہاں جا کے ان کو بتا دی. یہ سمجھ کے اگر ہم نہیں کریں گے کہ یار یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، یا یہ سمجھ کے نہیں کریں گے کہ لوگ ہمیں مولوی مولوی کہنا شروع کر دیں گے، تو پھر انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ان دونوں چیزوں کو یہی پہاڑ ہوتے ہیں. وہ پہاڑ کوئی حقیقی ریت یا بلیٹ کے پہاڑ نہیں آتے راستے میں، یہ پہاڑ ہوتے ہیں وہ کہ انسان یہ کہتا ہے کہ یار لوگ کیا بولیں گے. تو لوگوں کی باتیں تو کبھی ختم نہیں ہوتی، کلام الناس لا ینتہی، لوگوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی. اس چیز سے بے پرواہ ہو جائیں لوگ کیا کہیں گے. اللہ آپ کو عزت دے گا. دین کا کام کرنے والوں کو اللہ کبھی ذلیل نہیں کرتا، اور اگر وقتی طور پہ مشکل، تکلیف، پریشانی آئے تو اس کو ذلت نہیں کہا جاتا. پریشانی کا مطلب ذلیل ہونا نہیں ہوتا. اگر یہ پریشانی کا مطلب ذلیل ہونا ہوتا کبھی انبیاء پر پریشانی نہیں آتی. اللہ کبھی اپنے انبیاء کو ذلیل نہیں کرتا. اس لیے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں عزت اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے. قرآن کی آیت ہے لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے. مشقت اور تکلیف کا آنا یہ ذلت نہیں ہوتی. کسی کے لیے ذلت ہوتی ہے، کسی کے لیے بلندی کا سبب بنتی ہے. انہی تکلیفوں سے تو آدمی گزر کے ہیرا بنتا ہے، انہی مشقتوں سے گزر کے تو آدمی میں نکھار آتا ہے. اگر انہی پر آدمی بس کر جائے، فیل ہو جائے کہ یار بس میں تو اور نہیں کر سکتا، تو ظاہر ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام کریں گے 1 سال، کچھ 2 سال، پھر ختم، پھر کوئی 3 سال کرے گا پھر رک جائے گا، کوئی 4 سال کرے گا پھر رک جائے گا، کوئی 5 سال کرے گا رک جائے گا. حدیث میں آتا ہے نا خیر العمل ادومها وان قل، بہترین عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے، اس میں کنٹینیوٹی ہو کہ آپ مستقل اس کو کریں. وان قل، اگرچہ تھوڑا ہو، اگرچہ تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو. کہتے ہیں نا قطرہ اگر کسی جگہ آپ ٹپکتا رہے ٹپکتا رہے ٹپکتا رہے، اس پتھر میں بھی سوراخ کر دے گا. اور ویسے آپ یہاں پورا ٹینکر بہا دیں ایک سوراخ بھی نہیں ہوگا اس میں. پورا ایک ٹینکر آپ یہاں بہا دیں ایک سوراخ بھی نہیں ہوگا. اور وہی آپ ایک ٹینکی بھر کے رکھیں ایک ایک قطرہ ٹپکتا رہے، وہ یہاں سوراخ کر دے گا. مستقل مزاجی اور استمرار اور ثابت قدمی کے ساتھ جو کام ہوتا ہے اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. تو ایک انسان اس چیز سے بے پرواہ ہو جائے، اور یہ انسان کو دنیا کے کام میں بھی فائدہ دیتا ہے. دنیا کے کام میں بھی تو مشکل آتی ہے نا، یہ مشکلات صرف دین کے کام میں تو نہیں آتی. مشکلات کا تعلق صرف دین کے کام کے ساتھ تو نہیں ہے، دنیا کے کام کرنے والوں پہ نہیں آتی مشکلیں. بہت سی ڈگریاں ہوتی ہیں، کام نہیں مل رہا ہوتا، کاروبار چلتے چلتے ایک دم بند ہو جاتا ہے، تو یہ کاروبار دین کی وجہ سے بند ہوا ہے. یہ جو اس کو جاب نہیں مل رہی ہے دین کی وجہ سے نہیں مل رہی. رکاوٹیں تو اس میں بھی آتی ہیں. جب انسان دین کے لیے، اللہ کے لیے ان رکاوٹوں کو پار کرنا سیکھ لیتا ہے، مستقل مزاجی سیکھ لیتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب دنیا کا کوئی غم آتا ہے پھر وہ پریشان نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے. اس دین کی برکت سے اس میں مستقل مزاجی اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر دنیا کے کام میں جب مشکل آتی ہے وہ وہاں بھی پریشان نہیں ہوتا، وہاں بھی اس کی زندگی صحیح چل رہی ہوتی ہے. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یہ 2 باتیں میرے ذہن میں تھی. نورانی قاعدہ جو ہم پڑھتے ہیں، نورانی قاعدہ، قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرتب کیا اور ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے. یہ تختی نمبر 1 تختی نمبر 2 ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں. اب یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ
تبلیغ کے حوالے سے جو کام شروع کیا ایک آدمی نے، اور اب پورے قطر میں سرکاری شاہی خاندان کے لوگ اس سے وابستہ ہیں، اور پورا اس کا کام، تبلیغ کا کام الحمدللہ پورے قطر میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ نورانی قاعدہ مرتب کرنے والے ہیں قاری نور محمد صاحب، انہی کی وجہ سے یہ نورانی، نور محمد ان کا نام تھا تو یہ نورانی قاعدہ کہلاتا ہے۔ قطر کے اندر عرب بچے جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ یہ قاعدہ پڑھتے ہیں پہلے۔ عرب بچے جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ یہ قاعدہ پڑھتے ہیں، نورانی قاعدہ۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ کوئی چیز مرتب کرتے، ہم اس کو پڑھتے، وہ کوئی قاعدہ مرتب کرتے کہ یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ الف لام الف با الف تا الف، یہ تختی نمبر 2 ہے، یہ تختی نمبر 3 ہے، جیم زبر جا اور یہ جیم زیر جی، یہ وہ ہمیں بتاتے۔ یہی قاعدہ انہوں نے مرتب کیا ہے الدروس الہجائیہ کے نام سے، غالباً نام اس کا چینج کیا ہے الدروس الہجائیہ، اور کچھ اس میں عربی چیزیں شامل کی ہیں، جیسے تختی نمبر 1 یہ جو چیزیں ان کو عربی میں کنورٹ کیا، کچھ اور مزید چیزیں پڑھائی ہیں، لیکن اندر اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قاعدہ اصل میں قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرتب کردہ قاعدہ ہے۔ ہم نے اس میں تھوڑے بہت اضافے کیے ہیں اصطلاحات کی، کچھ عرب بچوں کو سمجھانے کے لیے عربی میں، باقی یہ چیز وہی ہے جو قاری نور محمد صاحب نے مرتب کی ہے۔ اب دیکھیں یہ نورانی قاعدہ اگر آپ اس کو اس حیثیت سے دیکھیں نا کہ ایک عالم یہ چاہتا ہے کہ میں بڑی بڑی کتابیں لکھوں، 10 جلدوں میں کوئی کتاب لکھوں، کوئی تفسیر لکھوں، کوئی حدیث کی شرح لکھوں، کوئی بہت علمی کام کروں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلو کوئی نہ کوئی کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی کام۔ یہ کام اگر آپ کسی عالم کو کہیں گے نا کہ یار نورانی قاعدہ لکھو، وہ کہے گا یار یہ اتنا چھوٹا موٹا کام کون کرے گا، یہ تو کوئی بھی کر لے گا۔ یعنی علماء کے لیے تو یہ کام بہت ایک معمولی سا کام ہے، معمولی کا مطلب یہ کہ آسان کام ہے، کہ یار یہ تو بہت کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن کوئی بھی کر سکتا ہے، اللہ نے یہ کام جس سے لینا تھا ان سے لے لیا۔ قاری نور محمد صاحب نے جو یہ مرتب کیا، پھر قاری فتح محمد صاحب نے اس پر مزید تفصیلات تھوڑی بہت لکھی۔ آج پوری دنیا کے اندر حرمین شریفین کے اندر بھی یہ نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، حرمین میں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے اکابر کی، ہمارے علماء کی محنت اور ان کے اخلاص کی خوشبو کہاں تک گئی ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے، آپ جا کے کسی عرب سے بات کریں آپ کو پتہ چلے گا، ان کا تو بچہ دین کی بہت باتیں جانتا ہے، ان کو تو قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ امام قرآن میں پڑھ رہا ہو، نماز میں قرآن پڑھتا ہے، وہ ایسے تھوڑی کھڑے ہوتے ہیں پیچھے، ان کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، ان کی زبان ہے اپنی، ایسے ہی جیسے اردو میں کوئی تلاوت کر رہا ہو تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، ان کے بچے کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ امام تلاوت میں کیا پڑھ رہا ہے، خطبے میں کیا پڑھ رہا ہے، جب بھی وہ کوئی نماز پڑھائے، خطبہ دے، ان کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نورانی قاعدہ وہ ہمارے علماء کا، ہمارے بڑوں کا مرتب کردہ پڑھ رہے ہیں۔ تبلیغ کا کام چاہیے یہ تھا کہ وہاں سے آتا، ہم یہاں اس کو اختیار کرتے، قرآن تو ان پہ نازل ہوا ہے، عرب تو وہ ہیں، صحابہ کی اولاد تو وہ ہیں، وہاں سے کوئی کام آتا ہم اس کو اختیار کرتے کہ چلو یار یہ ایک اچھا کام ہے، ہم بھی کریں۔ یہاں سے دین کا کام جا رہا ہے اور وہاں لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں، یہاں سے نورانی قاعدہ مرتب ہو کے جا رہا ہے اور عرب اس کو قبول کر رہے ہیں۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب انہوں نے بھی یہ محنت کی، یہ قاعدہ مرتب کیا، دکھنے میں تو بہت چھوٹا سا کام تھا کہ 10 صفحوں کی 20 صفحوں کی چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن قبولیت اللہ نے کتنی دی، کتنی مقبولیت اللہ نے دی کہ ساری دنیا میں آج پڑھا جا رہا ہے، سارے بچے قرآن سیکھنے کا آغاز اس سے کرتے ہیں، کتنا بڑا صدقہ جاری ہے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کی کسی چیز کو حقیر مت جانو۔ انسان کبھی یہ سمجھتا ہے یار اس سے کیا ہو جائے گا، میں اس سے بات کر لوں گا، اس کو دین کی بات بتا دوں گا، یہ کر لوں گا، کیا ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کو نہیں پتا۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، فضائل اعمال ہیں، فضائل اعمال شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ وہ
ایک ان کی کتاب ہے اوجز المسالک کے نام سے، موطا امام مالک کی شرح عربی میں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، غالباً وہ کوئی 18 یا 19 جلدوں میں ہے، بہت علمی شرح ہے، موطا امام مالک کی شرح ہے، حدیث کی کتاب ہے، موطا امام مالک کی کتاب ہے، اس کی شرح حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے 18-19 جلدوں میں عربی میں، اور بہت علمی کام اس میں انہوں نے کیا ہے۔ اور فضائل اعمال بھی حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور فضائل اعمال کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں ضعیف احادیث بھی ہیں، فضائل کے اندر علماء نے لکھا ہے ضعیف احادیث مقبول ہوتی ہیں، اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر علمی محاسبہ کیا جائے یا علمی نظر سے دیکھا جائے تو علمی نظر سے تو اوجز المسالک تو بہت بڑا علمی کام ہے نا، عربی میں کسی حدیث کی کتاب کی 18 جلدوں میں شرح لکھنا بہت مشکل کام ہے، اس کے مقابلے میں فضائل اعمال لکھنا بہت آسان کام ہے۔ انہوں نے دونوں کام کیے، اللہ نے کس کو زیادہ قبولیت دی؟ فضائل اعمال قرآن کریم کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، پوری دنیا میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اس وقت۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے تو سادہ سی، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی کہے یار اس کو یہ ایسی قبولیت کیسے مل گئی، لیکن وہ اخلاص تھا، وہ جو انسان مستقل مزاجی کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ چھوٹا کام مجھے لگ رہا ہے چھوٹا صحیح میں نے کرنا ہے، یہ چھوٹا لگ رہا ہے یہ میں نے کرنا ہے، یہ چھوٹا۔ اب کتنی دنیا کو اللہ نے ہدایت دی ہے اس فضائل اعمال کی برکت سے، دی ہے یا نہیں دی؟ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو، اور دکھنے میں اگر آپ دیکھیں گے تو یار حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے، ساتھ کوئی ایک فائدہ ذکر کیا ہے، کوئی تشریح کی ہے، ہزاروں علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ایک فضائل اعمال تھوڑی ہے، ہزاروں علماء نے اس طرح حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، لیکن اللہ نے اس کو قبولیت دے دی۔ کسی انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرا کون سا کام قبول ہوگا کون سا نہیں ہوگا، یہ پتہ چل جائے پھر تو انسان وہی کام کرے گا، باقی چھوڑ دے گا۔ اگر مثال کے طور پہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ بھائی میرا یہ درس اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے باقی نہیں ہے، تو میں تو باقی کام نہیں کروں گا، کیوں اپنے آپ کو تھکائیں، بھائی یہ کرو باقی چھوڑ دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بھائی کرتے رہو، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، وہ بھی کرو وہ بھی، کون سا قبول ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل کب کیا قبولیت اختیار کر جاتا ہے کسی کو نہیں پتا۔ یہ وہ درس ہے جو ابھی جیسے میں نے کہا نا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب یہ قطر میں تبلیغی جماعت کا کام ہے، یہ نورانی قاعدہ وہاں پڑھایا جا رہا ہے، اس فضائل اعمال کی وہاں بھی تعلیم ہوتی ہے، فضائل اعمال کی تعلیم وہاں بھی ہوتی ہے اور اردو میں ہوتی ہے، وہ ریاض الصالحین کی تعلیم بھی کرتے ہیں اور فضائل اعمال کی تعلیم بھی کرتے ہیں۔ ریاض الصالحین تو عربی میں احادیث ہیں اور فضائل اعمال اردو میں، تو فضائل اعمال کی اردو میں تعلیم ہوتی ہے وہاں، اور ریاض الصالحین حدیث کی کتاب ہے اس کی عربی میں تعلیم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب انسان اس طریقے سے کام کرتا ہے نا، اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ وہ مرتبہ دنیا میں بھی حاصل نہیں کر سکتے جو اللہ دین کی برکت سے انسان کو عطا کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے دنیا دار اس کے لیے اس کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ مرتبہ مجھے حاصل ہو جائے، میرے پاس تو یہ ڈگری بھی ہے، یہ ڈگری بھی ہے، میں نے تو یہ بھی کیا ہوا ہے، یہ بھی کیا ہوا ہے۔ اللہ دین کی برکت سے ایک ایسے آدمی کو وہ مقام دے دیتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ کیسے اتنا اس کو یہ مقام مل گیا، یہ مرتبہ مل گیا، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے عزم کا انسان کو پکا ہونا چاہیے۔ آپ اس کی بات سے متاثر ہو گئے، اس کی بات سے متاثر ہو گئے، اس کی بات سے متاثر ہو گئے، پھر کبھی کام نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ میں جب وہاں جاتا ہوں نا، قطر جب میرا سفر ہوتا ہے کہیں بھی ایسی جگہ پر، تو میں وہاں ہمیشہ یہ پگڑی پہن کے رکھتا ہوں ہر وقت۔ ویسے تو میں پگڑی نہیں پہنتا، عام حالات میں بیان ہو یا کچھ پہن لیتا ہوں پھر رکھ لیتا ہوں، لیکن وہاں میں کسی پروگرام میں جاؤں، کسی سیمینار میں، کسی ورکشاپ میں، کسی یونیورسٹی میں، یہ میری پگڑی میرے سر پہ ہوتی ہے، میں کبھی بھی نہیں اتارتا ہوں۔ وہاں تو آپ کو
ماحول ہے نا وہاں تو ہر ملک کے لوگ ہیں, ہر قسم کے لباس والے, ہر طرح کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں. تو کبھی انسان, ہمارے بعض جب نئے نئے جیسے ہمارے لوگ فارغ و تحصیل ہوتے ہیں نا, نئے نئے فضلاء ہوتے ہیں, تو وہ ایسا کوئی ماحول دیکھتے ہیں تو ٹوپی اتار کے جیب میں ڈال دیتے ہیں کہ چلو یار لوگ بولیں گے یہ بھی کوئی ہماری طرح ماڈرن ہے. ٹوپی اتار کے جیب میں ڈال دی, تھوڑی داڑھی واڑی ایسے اندر کر دی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹوپی میں نے اتار دی اب یہ میرے کو مولوی نہیں بولے گا. ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ٹوپی اتار دی تو اب میرے کو یہ تانا نہیں ملے گا کہ یہ کیا ہے, مولوی ہے. حالانکہ اس کی ایک ایک ادا سے جھلک رہا ہوتا ہے کہ یہ مولوی ہے. کیا کیا چیز چھپائے گا وہ, کیا کیا چیز چھپائے گا. ہمارے اتنے سارے دوست ہیں, وہ ہمیں نیوز چینلز میں کام کرتے ہیں, مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں, ان کی داڑھی بالکل بھی نہیں ہے, شیو کرتے ہیں, نظریہ ان کا ٹھیک ہے. وہ جب بات کرتے ہیں, وہ سارے جب آ کے ہم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں, دفتر میں سارے ہمیں کہتے ہیں یہ طالبان ہے. داڑھی بھی اس کی نہیں ہے, مونچھ بھی نہیں ہے, بالکل پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے, عام آدمی ہے لیکن نظریاتی مسلمان ہے. کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ بتا دیتا ہے بھئی یہ بات ایسی نہیں ایسی, تو لوگ اس کو بولتے ہیں یہ طالبان ہے. تو بھائی لوگ تو اس کو بھی نہیں چھوڑتے, پھر تو اسلام بھی چھوڑنا پڑے گا. اگر اسی وجہ سے یہ سارے کام کرتے ہیں پھر تو اسلام بھی چھوڑنا پڑے گا, اس لیے کہ غلط بات کی تصحیح کرو گے لوگ پھر بھی بولیں گے مولوی ہے, طالبان ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ ٹوپی جیب میں رکھو, پانچے اوپر کرو یا نیچے کرو. مولوی جس نے آپ کو بولنا ہے وہ تو بولے گا. لہٰذا میں جب جاتا ہوں میں ٹوپی نہیں, میں پگڑی سر پہ رکھ کے جاتا ہوں کہ سب کو پتہ چلے کہ یہ مولوی ہے. الگ سے بالکل میں نظر آتا ہوں وہاں, بالکل کسی کے سر پہ. عرب لوگ تو ویسے ہی ان کا رواج ہی نہیں ہے پگڑی پہننے کا, ان کا تو وہ مخصوص وہ رومال ایسے رکھتے ہیں, وہ کالا سا پتہ نہیں کچھ ایسے باندھتے ہیں اس کے اوپر, وہ ان کا اسٹائل ہے, ان کا اپنی ثقافت ہے, اس کو پہنتے ہیں. تو میں کہیں یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں اور بھی یونیورسٹیوں کے لوگ, امریکہ میں ابھی جب گیا تھا تقریباً 40 ملکوں کی یونیورسٹیوں کے لوگ تھے اس پروگرام میں جس میں میں گیا تھا. الجزیرہ ٹی وی کے ماتحت یہ پورے 5 دن کی ورکشاپ تھی, 15 گھنٹوں کی. تو اس میں امریکہ سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے, انگلینڈ سے بھی آئے ہوئے تھے, یمن سے, فلسطین سے, اردن سے, برطانیہ سے, سوڈان سے, سویڈن سے, پتہ نہیں کتنے ملکوں کے اس میں لوگ تھے, یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے پروفیسر اور اس طرح کے لوگ. میں الحمدللہ اس میں اسی طرح بیٹھتا ہوں تاکہ میری شناخت بالکل واضح ہو. بھائی سکھ اپنے سر پہ پگڑی باندھتا ہے, اپنے اتنے بڑے بڑے بال رکھتا ہے, اس کو شرم نہیں آتی. انگریزوں کی عورتیں قمیص شلوار نہیں پہنتی, اتنی اتنی ان کی شلواریں ہوتی ہیں, ان کی آدھی آدھی رانیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, ان کو شرم نہیں آتی ہے. شرم تو ان کو آنی چاہیے. اتنی قمیص انہوں نے پہنی ہوئی ہے, اس کا یہاں سے بھی جسم نظر آ رہا ہے, اتنی شلوار اس نے پہنی ہوئی ہے, اس کی ساری ٹانگیں نظر آ رہی ہیں, بال اس کے کھلے ہوئے ہیں, چہرہ اس کا کھلا ہوا ہے, اس کو شرم نہیں آ رہی. مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں پگڑی سر پہ رکھوں, تو میرے سے تو بڑا کوئی بے غیرت نہیں ہوگا. یہ کیسا مسلمان ہے کہ نبی کی سنت سر پہ رکھتے ہوئے اس کو شرم آ رہی ہے, پھر یہ بھی چاہتا ہے کہ میں دین کا کوئی کام بھی کروں. ایسے آدمی سے تھوڑی اللہ دین کا کام لے گا. میں نے یہ بات پہلے بھی بتائی تھی, میں جب پچھلی دفعہ گیا تھا تو میری ایک تصویر آئی تھی, اس میں نے بوٹ پہنے ہوئے تھے, موزے نہیں پہنے ہوئے تھے. تو وہ ہمارے ایک دوست ہیں, جامعہ کے استاد ہیں, اس نے کہا یار تم نے میری ناک کٹوا دی ہماری. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے یار بوٹ پہنے ہوئے, موزے تو پہنتے ہیں اس کے ساتھ, بغیر موزوں کے بھی کوئی بوٹ پہنتا ہے. میں نے کہا حضرت جی یہاں لوگوں نے شلواریں نہیں پہنی ہوئی, ان کو شرم نہیں آ رہی, تو میں نے اگر موزے نہیں پہنے تو میرے کو کیوں شرم آئے؟ میرا اپنا اسٹائل ہے بھائی, میری مرضی, میں موزے پہنوں نہیں پہنوں. یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ ایک عورت کو شرم نہیں آ رہی, اس کی یہاں تک اس نے اپنی شلوار بنائی ہوئی ہے, یہاں تک اس کی آستینیں ہیں, سر اس کا کھلا ہوا ہے, اس کو نہیں آ رہی ہے شرم. اور میرے کو صرف اس وجہ سے شرم آئے کہ یار میں نے پگڑی کیوں پہنی ہوئی ہے, یا میرے پانچے کیوں ٹخنوں سے اوپر ہیں. اس سے بڑی کوئی احساس کمتری ہوگی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس سے بڑی اور کیا احساس کمتری ہوگی؟ ہندو کو شرم نہیں آتی, سکھ کو شرم نہیں آتی, انگریز کو شرم نہیں آتی. شرم آتی ہے تو مسلمان کو آتی ہے. ایسے لوگوں سے اللہ کبھی بھی دین کا کام نہیں لیتا. دین کا کام لینے کے لیے اپنے آپ کو پختہ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی دنیا ادھر, صحابہ نے یہی تو کیا تھا. اور کیا صحابہ نے کی؟ صحابہ میں یہی کمال تھا, وہ جہاں جاتے تھے لوگوں کو اپنے رنگ میں رنگتے تھے, ان کے رنگ میں نہیں رنگتے تھے کہ یہ جیسے ہم بھی اسی طرح بن جائیں.
صحابہ نے جن ملکوں کو فتح کیا ہے وہاں کی زبان بھی بدل دی ہے. مصر، تونس، الجزائر، مراکش، یہ سارے افریقہ کے ممالک ہیں، یہ ایشیا میں نہیں ہے. مصر بھی افریقہ میں، الجزائر بھی افریقہ میں، تیونس بھی افریقہ میں، مراکش بھی افریقہ میں، لیکن یہ سارے آج عرب کنٹریز میں آتے ہیں. مصر بھی عرب کنٹری ہے، الجزائر بھی عرب کنٹری ہے، تیونس بھی عرب کنٹری ہے. یہ کیسے عرب کنٹری بن گئی؟ صحابہ نے ان علاقوں کو فتح کیا تو زبان تک بدل دی ان کی. آج وہاں کی پیدا ہونے والی نسل عربی زبان بولتی ہے آج تک. 1400 سال سے آج تک ان کی زبان عربی ہے. سوڈان کی زبان عربی ہے، سوڈان کے لوگ عربی زبان بولتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کے بہت سے ممالک کی زبان عربی ہے. صحابہ نے تو ایسے اثر انداز ہوئے ہیں وہ معاشرے پر کہ گئے ہیں تو ثقافت، تہذیب، یہ ساری چیزیں تو چھوڑیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو خلیفہ یا گورنر بنا کے بھیجتے تھے کسی بھی شہر، ان کو کچھ نصیحتیں کرتے تھے. ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہوتی تھی کہ اپنا لباس تبدیل نہیں کرنا، اپنا لباس کبھی بھی تبدیل نہیں کرنا، کبھی بھی یہ نرم ملائم کپڑے نہیں پہننا. بہت سی ان کی نصیحتیں ہوتی تھی گورنروں کو کہ جب تم نے یہ کپڑے پہننا شروع کیے میں تمہیں گورنری سے معزول کر دوں گا، تاکہ تمہاری یہ ثقافت وہاں پہ جائے، لوگ سیکھیں گے یہ اسلام کی ثقافت ہے. یہ جو ہمارا لباس ہے، یہ جو ہماری پگڑی ہے، یہ جو ہماری ٹوپی ہے، یہ اسلام کی ثقافت ہے، یہ اسلام کا کلچر ہے. یہ کوئی ہمارا قومی لباس بھی یہی ہے، قومی لباس بھی ہمارا یہی ہے اور ہمارا اسلامی لباس بھی یہی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ ریت کا پہاڑ آئے گا، پھر پتھروں کا پہاڑ آئے گا، پھر بلیٹ کا پہاڑ آئے گا، یہ پہاڑ ہوتے ہیں. انسان یہ طے کر لے کہ میں مسلمان ہوں، کمپنی میں جاب نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. اسلام نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. اسلام تو کہتا ہے بھائی اپنا کاروبار کرو، نوکری کرو، ملازمت کرو، پیسے کماؤ، بچوں کی تربیت کرو، دنیا کے کام کرو، سارے کام کرو، لیکن نظریہ تو اپنا ٹھیک رکھو نا کم از کم. اور یہ وہ چیز ہے، یہ سبق ہمیں سیکھنا چاہیے، لوگوں کو سکھانا چاہیے کہ ایک آدمی پورے ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے. ایک آدمی پورے ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے. اور بدلی نا، میں نے آپ کو بتایا نا قطر میں، یعنی آپ یقین کریں کہ آپ کو اگر عرب کی ذہنیت کا پتہ چل جائے کہ وہ عجمیوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں. یہ شروع سے عرب کے مزاج میں کہ ہم عرب ہیں. وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو عرب پہلے بولتے ہیں، اسلام بعد میں بولتے ہیں کہ ہم عرب ہیں اور مسلمان ہیں. جب بھی کہتے ہیں العالم العربی، العالم العربی، عالم عرب، عالم عرب، عالم عرب، ہم کہتے ہیں نا عالم اسلام، وہ عالم عرب ان کی زبان پہ ہر وقت ہوتا ہے. ان کے یہ ذہنوں میں، اور ظاہر ہے دنیا کی سب سے افضل زبان ہے عربی، اس میں شک بھی نہیں ہے. اللہ نے قرآن اس میں نازل کیا ہے بھی دنیا کی سب سے افضل زبان. تو ان کو نفسیاتی طور پر ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے. اس کے باوجود وہاں کسی عجمی کے شروع کیے ہوئے کام کو قبول کر لینا، اس کو اختیار کر لینا، اس کو اپنا لینا، یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان اسی طرح لگ جائے جس طرح صحابہ نے. 6 صحابہ گئے، لوگوں کو دعوت دی، پوری مدینہ کی تاریخ انہوں نے بدل دی. سارا مدینہ مسلمان ہو گیا ان 6 لوگوں کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ عزم کے پکے تھے. آپ نے وہ سارا واقعہ پڑھ لیا ہے کہ جب حضرت اسید ابن حضیر کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا میں ان کو منع کرتا ہوں، ان کو منع کریں کہ یہاں پہ یہ کام نہیں کریں. تو انہوں نے کسی مختلف طریقوں سے ان کو بلایا، اور جب بلایا تو کہا آپ ہماری بات تو سنیں، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک، نہیں سمجھ میں آئے تو ہم آئندہ آپ کو دعوت نہیں دیں گے. انہوں نے کہا چلو کرو. جب بات کی تو مسلمان ہو گئے. دوسرے شخص آیا، ان کو یہی کیا، وہ مسلمان ہو گئے. تو یہ چیز اپنے اندر ہم پیدا کر لیں. یہ بہت بڑا وہ درس تھا جو میرے ذہن میں بھی تھا، اور یہ سیرت کا درس چونکہ ہم نے تازہ پڑھا تھا تو میں نے کہا یہ باتیں میں عرض کروں گا کہ اس کو ہم خود بھی اختیار کریں، اپنے بچوں کو بھی اس طرف لے کر آئیں. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا ہر نماز کے بعد کھڑے ہو کر یا ہر ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ کہ اللہ نے ساری کی ساری کامیابی دین میں رکھی ہے، یہ ذہن میں بٹھا لیں
اس کے بغیر آج میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ایک دوست ہیں جامعہ میں، ان کو فون آیا، ان کے ایک دوست ہیں اسلام آباد میں ہوتے ہیں، بہت بڑے کاروباری اور بہت جیسے عیاش لوگ ہوتے ہیں نا، شراب اور یعنی جو حد آپ سمجھتے ہیں وہ ان ساری چیزوں میں لگا ہوا ہے، پیسہ بھی بہت دیا اللہ نے اور کوئی کام یعنی اس نے چھوڑا نہیں ہوگا، اس طرح کا اس کا۔ آج اس کا فون آیا تھا ان کے پاس، کو 1 گھنٹے تک میں بھی ساتھ وہیں بیٹھا ہوا تھا، کہہ رہے میرے کو چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، زندگی میں اطمینان نہیں ہے، میرے کو کچھ ہو رہا ہے، بس طبیعت بہت زیادہ ایسے لگ رہا ہے خودکشی کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں۔ تو دنیا کی کوئی کمی اس کے پاس نہیں ہے، یعنی کوئی چیز اس نے چھوڑی نہیں ہے، اور پیسہ بھی بے تحاشا ہے، لیکن کہہ رہا ہے یار مجھے کسی عالم کے پاس لے جاؤ، بار بار کہہ رہا تھا یار کسی بزرگ کے پاس لے جاؤ، میری بہت طبیعت میں گھٹن ہے، بہت بے چینی ہو رہی ہے، میں سمجھ نہیں آ رہی میرے کو۔ تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے، آپ جب پیک پہ پہنچیں گے نا، وہاں جب یہ جنید جمشید شہید رحمت اللہ علیہ ان کو دیکھیں، انہوں نے دنیا کی کون سی شہرت نہیں دیکھی تھی، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جتنی شہرت اللہ نے اس کو دی تھی، اپنے اس گانے گانے کی فیلڈ میں کہاں کہاں تک وہ نہیں گئے، اور اتنے سارے کرکٹر ہیں، سعید انور کو دیکھ لیں اور ان ساروں کو دیکھ لیں، یہ کوئی پاگل ہے جو اس طرف آ گئے؟ پاگل تو نہیں ہے نا بھائی، ایک آدمی اتنی چوٹی پر پہنچ گیا ہے، وہ آ رہا ہے مسجد میں تبلیغ کا کام کرنے کے لیے، وہ سارا کام چھوڑ رہا ہے، اس طرف آ رہا ہے، تو بے وقوف ہے کیا؟ بے وقوف تو نہیں ہے، جو ساری چیزیں چھوڑ رہا ہے تو اس کو سمجھ میں آیا ہے تو چھوڑا ہے اس نے، لیکن کسی کو جلدی سمجھ میں آتا ہے، کسی کو دیر سے سمجھ میں آتا ہے، کسی کو آتا ہی نہیں ہے۔ تو ہم کم از کم اپنے آپ کو ان لوگوں میں بنائیں کہ ہم اللہ کو یہ کہیں کہ یا اللہ ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق جتنا ہم اپنے آپ کو دین سے جوڑ سکتے ہیں، دین کی اشاعت اور تبلیغ کا کام کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو اچھی بات کریں، یہ بھی تبلیغ ہے، اپنے بھائی کو کریں، یہ بھی تبلیغ ہے، پڑوسی کو کریں، یہ بھی تبلیغ ہے، اپنے ادارے میں اپنے کسی ماتحت لوگوں کو کریں، وہ بھی تبلیغ ہے، اپنے ساتھ کے کسی آدمی کو کریں، یہ بھی تبلیغ ہے۔ تبلیغ کے کام میں جڑ کر تبلیغ کریں، تعلیم کریں، گشت کریں، جماعت میں جائیں، یہ بھی تبلیغ ہے۔ لیکن کم از کم یہ نظریہ پیدا کرنا پڑے گا، ورنہ کھانا مولوی بھی کھاتا ہے، کھانا تبلیغی بھی کھاتا ہے، کھانا عام آدمی بھی کھاتا ہے، سارے کھانا کھاتے ہیں، سارے سوتے ہیں، سارے جا کے بیت الخلاء میں قضائے حاجت کرتے ہیں، سارے اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن جو کامیابی، جو آخرت کا نفع اور دنیا کا نفع، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ فرماتے ہیں میں زندگی، دنیا کی زندگی خوشگوار بناؤں گا دین پر عمل کرنے والے کی۔ جو کامیابی، جو سکون، جو اطمینان دین سے جڑنے والے شخص کو ملے گا، دنیا اس کو کچھ بھی کہتی رہے، دنیا پاگل بولے، حضور کو کہا نا، مجنون کہا، شاعر کہا، ساحر کہا، جادوگر کہا، کاہن کہا، کیا کچھ نہیں کہا، قرآن نے ذکر کیا ہے، قرآن نے اس کی نفی کی ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ مجنون نہیں ہیں، وما ہوا بقول شاعر ولا بقول کاہن، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کاہن کا کلام نہیں ہے، اللہ نے نفی کی ہے جگہ جگہ۔ وہ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، یہ غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں چھوڑا یہ کام، اللہ نے ان کو کامیابی دی، اللہ نے حضور کے صحابہ کو کامیابی دی، ہمیں بھی کامیابی اسی سے ملے گی۔ اور یہ بات تو ذہن میں پکی بٹھا لیں کہ یہ تو تصور سے نکال دیں کہ یار میرے کام کرنے سے کیا ہو جائے گا، میرے کرنے سے، یا ہم 2 بندوں کے، یا 3 بندے کے، یا 4 بندوں کے، یا 5، اس سے کیا ہو جائے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام شروع کیا تھا، تبلیغ کا کام جب انہوں نے شروع کیا تو ان کے ساتھ کوئی قافلہ تھا، کوئی جماعت تھی ان کے ساتھ، کئی عرصے تک، پتہ نہیں کتنے عرصے بعد جا کے کوئی 3 دن کی جماعت کوئی نکلی تھی، بڑے عرصے، طویل عرصے کے بعد۔ علماء کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کام ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں ہے، اس کا فوائد ہوں گے، نقصانات ہوں گے، آگے جا کے اس میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے، کوئی فتنہ پیدا نہ ہو جائے۔ کچھ علماء
تو سمجھ میں آتی تھی. کچھ علماء کہتے تھے یار یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, انہوں نے شروع کیا, چلاتے رہے. آج تبلیغ کے کام سے اللہ نے کتنے لوگوں کو ہدایت دی ہے, آپ تصور کر سکتے ہیں کتنے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے؟ کروڑوں لوگوں کو, لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو. ایک آدمی کا شروع کیا, یہ سارا ثواب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مل رہا ہوگا. یہ جتنے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ثواب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مل رہا ہوگا؟ ہم تصور کر سکتے ہیں اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت ہے تبلیغی جماعت, سب سے بڑی جماعت پوری دنیا میں, مسلمانوں کی اس سے بڑی کوئی جماعت نہیں ہے. تو اگر وہ یہ سوچتے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یار میں تو اکیلا آدمی ہوں, کچھ علماء کو سمجھ میں آ رہی ہے, کچھ علماء کو تو میری بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی, تو میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں, چھوڑو بس, نہیں کرتے یہ کام, تو آج یہ ساری بہاریں, یہ سارا کچھ ہوتا نہ. آج قطر میں مرکز ہوتا, نہ وہاں تبلیغ کا کام ہوتا, نہ یہاں تبلیغ کا مرکز ہوتا, نہ یہاں تبلیغ کا کام ہوتا, اور نہ اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا. تو ایک آدمی نے کام کیا نا, ایک آدمی نے, یہ کوئی میں 500-600 سال پرانی باتیں تو نہیں بتا رہا, یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے نا تبلیغ کا کام. 1 صدی ہوئی ہوگی زیادہ سے زیادہ اس کام کو. کتنا اللہ نے 1 صدی میں, 100 سال کوئی عرصہ نہیں ہوتا کسی تحریک کے لیے. کسی تحریک, جب آپ تحریک شروع کرتے ہیں اس میں 100 سال کا عرصہ کوئی عرصہ نہیں ہے. تحریک کے اثرات تو صدیوں بعد ظاہر ہوتے ہیں, 2 صدیاں 3 صدیاں 4 صدیوں بعد جا کے اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. اللہ نے 1 صدی میں اس کے کتنے اثرات ظاہر کیے ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے بڑے علماء اس وقت موجود تھے, بڑے بڑے اکابر موجود تھے, ان کے اساتذہ موجود تھے. اللہ نے یہ کام ان سے لیا, ان کی سمجھ میں اللہ نے ڈال دیا, انہوں نے کر دیا. دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد پڑی, دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد پڑی, حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب انگریزوں کے ساتھ جب معاملہ ہوا, جنگ ہوئی, 1857 کی شکست ہو گئی, ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب مسلمانوں کا دین یہاں باقی رکھنا مشکل ہو جائے گا, اس لیے کہ ہم تو جہاد کا فتویٰ دیا تھا, جنگ کر لی, شکست ہو گئی, اب تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے, اب کیا کریں. اب انہوں نے کہا کہ یار کسی طرح اس مسلمان قوم کے ایمان کو کسی طرح محفوظ کرو, باقی تو جو ہونا تھا ہو گیا, کم از کم ایمان ان کا محفوظ ہو جائے. انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی, 1 استاد 1 شاگرد, 1 استاد اور 1 شاگرد. آج یہ ساری دنیا میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تو اسی مدرسے کے, اسی ادارے کے, انہی اساتذہ سے پڑھے ہوئے ہیں, انہی کا فیض ہے, دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے یہ. اسی سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی نکلے, اسی سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی نکلے, اسی سے شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی نکلے, مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی نکلے. اور یہ پورا فیض بنگلہ دیش, پاکستان, ہندوستان اور پھر ان 3 ممالک سے پوری دنیا میں پھیلا. آج آپ دنیا میں جہاں جائیں گے آپ کو پاکستان, ہندوستان کے پڑھے ہوئے لوگ, مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگ ملیں گے. آپ اس سے پوچھیں گے کہاں پڑھا ہے, وہ کہے گا میں نے پاکستان میں پڑھا ہے. کہاں پڑھا ہے, میں نے ہندوستان میں پڑھا ہے. کہاں پڑھا ہے, بنگلہ دیش میں پڑھا ہے. پوری دنیا میں دین کا کام کر رہے ہیں. اور آج یہاں بھی جو ہمارا ایمان محفوظ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دینی مدارس نہیں ہوتے, یہ مولوی, میں یہاں بیٹھا ہوں تو کسی مدرسے کی پروڈکٹ ہوں نا, کسی مدرسے نے میرے کو تیار کیا تو میں یہاں بیٹھا ہوں, یونیورسٹی نے تھوڑی تیار کیا ہے. یونیورسٹی میں تو میں پڑھ رہا ہوں, لیکن یونیورسٹی نے تو مجھے اس کام کے لیے تیار نہیں کیا کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے کام کروں دین کا یا نماز پڑھاؤں. یونیورسٹی نے تو اس کام کے لیے تیار نہیں کیا. یونیورسٹی نے تو اس کام کے لیے تیار کیا ہے کہ ڈگری لو, پیسے کماؤ, جا کے مزے کرو, جاب کرو, نوکری کرو, ڈگری آ جائے گی, PhD کر لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, بس مزے کرو. یونیورسٹی نے تو یہ سکھایا. یہ جو یہاں بیٹھ کے میں کام کر رہا ہوں یہ تو مدرسے نے سکھایا. اور یہی حال ساری مسجدوں کا ہے. آپ دیکھ لیں علماء کتنی مشکلات میں ہوتے ہیں. جو مساجد کے ائمہ ہوتے ہیں, آپ عام جگہوں میں جائیں, ان کی تنخواہیں وغیرہ وغیرہ بہت پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں, لیکن دین کا کام چھوڑتے ہیں, کبھی مسجد چھوڑتے ہیں. یہ ان کو نظریہ دیا جاتا ہے, ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ لوگ کچھ بھی کہیں, آپ کی تنخواہ 5,000 ہو, 10,000 ہو,
اللہ مالک ہے، اللہ خیر کرے گا، دین کا کام نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ مولوی کے ہاتھ نہیں ہوتے، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، اس کا دماغ نہیں ہوتا، اس کے پیر نہیں ہوتے، اس نے تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی، وہ کوئی کام کاروبار نہیں کر سکتا، نوکری نہیں کر سکتا، اس لیے وہ آ کے نماز پڑھاتا ہے۔ کیا آپ میں اور مولوی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ کے کوئی سینگ ہے، مولوی کے سینگ نہیں ہوتے؟ کیا فرق ہے مولوی میں اور عام آدمی میں؟ سوائے اس کے کہ اس کے پاس نظریہ ہے، اس کے پاس نظریہ ہے کہ میں نے دین کا کام کرنا ہے، دنیا کچھ بھی کہے میں نے دین کا کام کرنا ہے۔ ان کی برکت سے اللہ نے آج ہمارے ایمانوں کو، ہماری اولاد کے ایمان کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو سارا فیض مدارس کا پھیلا ہوا ہے، یہ جو ساری مساجد آباد ہیں، وہاں دین کا کام ہو رہا ہے، اس طرح کا دین کا کام آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ یہ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنی چاہیے، یہ علم سفر کرتا ہے، یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ علم کا مرکز کسی زمانے میں مدینہ تھا، پھر علم نے سفر کیا، علم کا مرکز بغداد بنا، پھر علم وہاں سے منتقل ہوا وسطی ایشیائی جو ممالک ہیں، ترکمانستان، آذربائیجان، قازقستان، جہاں امام بخاری، امام ترمذی، امام نسائی، امام مسلم، یہ سارے ان علاقوں کے لوگ ہیں۔ پھر علم منتقل ہوا ان علاقوں میں، وہاں سے یہ علم منتقل ہوا ہے ہندوستان اور پاکستان میں۔ اگر یہاں کے لوگ قدر نہیں کریں گے، اللہ یہاں سے بھی کہیں منتقل کر دے گا، پھر یہاں کے لوگ جائیں گے دوسرے ملکوں میں دین سیکھنے کے لیے۔ آج ساری دنیا سے لوگ دین سیکھنے کے لیے پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش آتے ہیں، اور یہ اللہ کا قانون ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ شکر کرو گے تو نعمت بڑھے گی، نہیں تو نہیں بڑھے گی۔ تو یہ جو دارالعلوم دیوبند کا کام شروع ہوا، ایک شخص نے شروع کیا، ایک شخص نے۔ اگر وہ اس وقت یہ سوچتے کہ یار انگریزوں کا غلبہ ہے، ہم انگریزوں سے شکست کھا گئے، کیسے یہ مدرسے کامیاب ہوں گے، کیسے یہ کام چلے گا، تو آج یہ مساجد آباد ہوتی، آج ہم لوگوں میں یہ دینداری ہوتی۔ عرب سے دین کیوں نکلا ہے؟ عرب، ان کی زبان میں قرآن ہے، ان کو قرآن سمجھ میں آتا ہے، ان کو حدیث سمجھ میں آتی ہے، اس کے باوجود وہ دین سے دور کیوں ہیں، وہ عیاش کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کو ایسے علماء میسر نہیں آئے، ان کو ایسا نظام تعلیم دینی لحاظ سے نہیں دیا گیا۔ وہ ٹھیک ہے دینیات پڑھتے ہیں، اسلامیات پڑھتے ہیں، ضروری مسائل پڑھتے ہیں، اسکول میں ان کو پڑھا دیا جاتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ اسکول میں چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھ لیں، ایک ہے کہ آپ اس میں اسپیشلائزیشن کریں، آپ زندگی وقف کریں۔ ایسے قربانی والے لوگ آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ملیں گے، جیسے یہاں پاکستان اور ہندوستان کے علماء ہیں، ایسے قربانی والے آپ کو نہیں ملیں گے۔ ان کے اپنے نخرے، اپنی بادشاہی، اپنے ان کے مزے، آپ وہاں پہ جائیں۔ تو یہ ساری مثالیں جو میں نے دی ہیں نا، آپ تبلیغی جماعت کے کام کو لے لیں، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کو لے لیں، یہ جو قطر کا میں نے بتایا وہاں جو تبلیغ کا کام شروع ہوا اس کو لے لیں، فضائل اعمال کو لے لیں، نورانی قاعدے کو لے لیں، میرے خیال سے یہ کافی مثالیں ہیں، سمجھنے والے کے لیے یہ کافی مثالیں ہیں کہ اتنی ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ایک آدمی کے لگائے ہوئے پودے سے اللہ نے کتنے جہانوں کو روشن کیا ہے۔ تو میں کیوں یہ کام نہیں کر سکتا؟ میں کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ بھی انسان تھے، میں بھی انسان ہوں، وہ بھی مسلمان تھے، میں بھی مسلمان ہوں، ان کو اللہ نے جذبہ دیا ہے، مجھے بھی جذبہ دیا ہے، میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے راستے میں چل کر کوشش کرتے ہیں، ہماری طرف پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور اس کو اپنا راستہ دکھائیں گے، کھولیں گے اس کے لیے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ باقی مشکلات کی باتیں تو مشکلات دنیا کے کام میں بھی آتی ہیں، دین کے کام میں بھی آتی ہیں۔ مشکلات سے آپ ڈریں گے تو دنیا کا کام بھی نہیں کر سکتے، مشکلات سے ڈریں گے تو دین کا کام بھی نہیں کر سکتے۔ ان چیزوں کو تو پیچھے چھوڑنا ہوگا۔ وہی جو بزرگ کی بات میں نے بتائی کہ ریت کا پہاڑ بھی کراس کرنا ہے، پتھروں کا پہاڑ بھی کراس کرنا ہے، اور بلیٹ کا پہاڑ بھی کراس کرنا ہے، یہ سارے پہاڑ کراس کریں گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ اور یہ درس، اس کو میں جوڑ رہا ہوں اس سیرت کے درس سے کہ 6 صحابہ کی محنت سے پورا مدینہ مسلمان ہوا تھا، 6 صحابہ، اور پھر ان مدینہ کے مسلمانوں کی وجہ سے ساری دنیا میں اسلام پھیلا ہے۔ آج ہم ان مدینہ کے مسلمانوں کی وجہ سے مسلمان ہیں، ان 6 صحابہ کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ تو اگر یہ 6 صحابہ کہتے یار ہمارے بس کی بات نہیں ہے،
تو اللہ نے اسلام کو پھیلانا تھا، اللہ کسی اور کے ذریعے پھیلا دیتا، لیکن اللہ نے ان کی خوش قسمتی لکھی تھی کہ ان کے ذریعے پھیلا دیا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے پھونکوں سے دین کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں. واللہ متم نورہ، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو مکمل کر کے چھوڑوں گا. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو برا لگے. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو برا لگے. اللہ تعالیٰ نے یہ دین بھیجا ہی اس لیے ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ساری دنیا کے ادیان پر اس دین کو غالب کرے گا اللہ. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ فرماتے ہیں اگرچہ مشرکوں کو برا لگے میں یہ کام کر کے چھوڑوں گا. اللہ نے چیلنج کیا ہے دنیا کو. اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے. میں نہیں کروں گا کوئی اور کر لے گا، وہ نہیں کرے گا کوئی اور کر لے گا، وہ نہیں کرے گا. اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم منہ پھیر لوگے، سورہ محمد کی آیت ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کوئی اور قوم پیدا کرے گا. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. پھر جس طرح تم دین سے منہ پھیرتے ہو ویسے وہ دین سے منہ پھیرنے والے نہیں ہوں گے. یہ جو علم نے سفر کیا ہے نا، یہ اسی وجہ سے کیا ہے. ایک نے منہ پھیرا وہاں چلا گیا، اس نے منہ پھیرا وہاں چلا گیا، اس نے منہ پھیرا وہاں چلا گیا، انہوں نے منہ پھیرا اللہ نے یہاں بھیج دیا. ہم منہ پھیریں گے اللہ کہیں اور بھیج دے گا. اللہ ہمارا محتاج تھوڑی ہے. پھر آپ یہ جو برطانیہ کا اس وقت وزیر اعظم ہے، کیا نام ہے، جانسن پتہ نہیں کیا نام ہے، اس وقت جو وزیر اعظم ہے اس کا دادا مسلمان تھا. برطانیہ کا ابھی جو وزیر اعظم ہے ابھی، اس کا دادا مسلمان تھا اور ابھی وہ اتنا بڑا کافر ہے کہ برطانیہ کا وزیر اعظم لگا ہوا ہے. یہ کیسے اتنا بڑا کافر بن گیا؟ کیسے بن گیا؟ مسلمان کی اولاد اتنی کفر میں کیسے چلی گئی؟ کون سی چیز اس کو لے کے گئی کفر میں؟ کیا چیز تھی؟ یہی چیز تھی کہ اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، اس کو دین کی بات بتانے والا کوئی نہیں تھا. آج وہ کافروں کا سربراہ اور کافروں کا سردار ہے. کافر نہیں، کافروں کا سربراہ ہے. تو کیا اللہ ہماری نسلوں سے ایسے کافر نہیں پیدا کر سکتا؟ آپ اس کی ہسٹری پڑھیں، ابھی آپ جا کے گوگل میں دیکھیں، ابھی جو وزیر اعظم ہے برطانیہ کا، اس کی ہسٹری پڑھیں، اس کا دادا کون تھا، اس کا پردادا کون تھا، پوری آپ کے سامنے آ جائے گی. لیکن آج دیکھیں کہاں پر ہیں. تو اگر ہماری بے قدری ناقدری رہی تو 100 سال بعد ہماری اولاد کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا. علماء کی قدر کریں، مساجد کی قدر کریں، تبلیغی جماعت کی قدر کریں، مدارس کی قدر کریں. دین کا کام کوئی کسی بھی شکل میں کر رہا ہے اس کی قدر کریں. خانقاہ کی شکل میں، تبلیغ کی شکل میں، مسجد، تعلیم، گشت، بیان، کسی بھی شکل میں دین کا کوئی بھی کام کیا جا رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. کم از کم حوصلہ افزائی کے 2 بول دیں کہ یار آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، یہ تو کر سکتے ہیں. کم از کم اپنا وزن ان کے پلڑے میں ڈال دیں کہ یار ہم اس جانب والے ہیں، اس جانب والے نہیں ہیں. آپ کے 2 بول سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کا شمار اچھے لوگوں میں اور دین کے ماننے والوں میں ہو جائے گا. اور اس نیت سے کریں کہ کیا پتا میں اس آدمی کی حوصلہ افزائی کروں، اس کو حوصلہ مل جائے، یہ اور آگے بڑھ کے کام کرے، کوئی ایسا کام کر لے جو ساری دنیا میں اللہ اس کو قبولیت دے دے، تو میری اس حوصلہ افزائی کی وجہ سے میرا بھی اس صدقہ جاریہ میں حصہ ہو جائے گا کہ چلو یار میں نے بھی ایک دفعہ اس کو تھپکی دی تھی کہ یار اچھا کام کر رہے، اور اس کی وجہ سے اس کو حوصلہ ملا اور اس نے کام کیا اور اللہ نے اس کو قبولیت دے دی. میں اکثر جو بات کرتا ہوں نا، یہاں جو میں کورسز کرواتا رہتا ہوں، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں. میں ابھی قطر میں گیا، مجھے کئی لوگ ملے، میں نے جو نماز کا کورس یہاں کروایا تھا، کئی لوگ مجھے وہاں ملے جنہوں نے مجھے یہ کہا مفتی صاحب ہماری نمازیں بالکل غلط تھیں، ہمیں نمازوں کا پتہ نہیں تھا، بہت سارے مسائل کا پتہ نہیں تھا، آپ نے نماز کا کورس جب سے کروایا ہماری نمازیں اس کے بعد درست ہوئی ہیں. تو میں جو آپ کو یہ کہتا ہوں، یہ میں کئی 1 2 3 4 8 10 بندوں کی بات نہیں کر رہا، اس سے زیادہ افراد کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہماری نماز، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا نا، میں گیا تو مجھے پتہ چلا، نہیں جاتا تو پتہ نہیں چلتا. لیکن یہاں سے وہ کام شروع ہوا
کئی دنیا کے کئی ملکوں میں علماء نے وہ کورس اپنی مساجد میں کروایا، اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو اللہ نے نمازیں ان کی ٹھیک کی، مجھے تو نہیں پتا، یہ شمار تو اللہ کو پتا ہوگا کتنے لوگوں نے کیا۔ لیکن جو لوگ اس کام کے ساتھ جڑے، جنہوں نے اس میں شرکت کی، جو اس کے ساتھ جڑے کہ چلو یار یہ نماز کا کورس ہو رہا ہے ہم بھی شریک ہو جائیں، وہ اگر صرف اس نیت سے بھی شریک ہو جائے نا کہ چلو یار یہاں سے ایک نیا کام شروع ہو رہا ہے، دین کا کام ہے، کیا پتا اللہ کون سے کام کو قبولیت دے دیتا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا، یہ تو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں۔ اگر اللہ اس کو قبولیت دے دیتا ہے اور میں بھی اس میں شامل ہوں تو میرے لیے تو صدقہ جاری ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اس بیعت کے درس سے سیکھنی بھی چاہیے، سمجھنی بھی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔